أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ مجمع تو علماء کرام کا ہے، طلباء کا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ عوام کا طبقہ بھی ہے۔ عوام کا اور علماء کا رشتہ آپس میں ایسا ہے جیسے کہتے ہیں جیسے وہ نبی کا رشتہ اپنی امت سے تھا، بعین یہی رشتہ ہے۔ اور یہ بہت مضبوط رشتہ ہے۔ بہت مضبوط رشتہ ہے۔ نبی کی جو حیثیت امت میں ہوتی ہے، اولاً نبی داعی ہوتے ہیں، ثانیاً معلم ہوتے ہیں۔ اولاً داعی ہوتے ہیں اور ثانیاً متعلم ہوتے ہیں۔ بالکل صاف ستھری بات ہے۔ تو داعی کی حیثیت سے نبی کا رشتہ امت سے کہ نبی داعی امت مدعو، نبی معلم امت متعلم، یہ رشتہ ہے۔ ہاں، اسی طرح اس امت کے علماء کا رشتہ بھی، اس امت کے علماء کا رشتہ بھی عوام سے داعی اور مدعو کی ہے۔
کہ علماء داعی ہیں اور عوام مدعو ہیں. علماء معلم ہیں، عوام متعلم ہیں. ہاں، اور یہ رشتے ذرہ برابر فرق نہیں ہے، ذرہ برابر فرق نہیں ہے. ذہن میں تھوڑا ڈالنا پڑے گا اپنے آپ کو. فرق نہیں یہ رشتہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ملے گا کیا ملے گا. قرآن نے کن صفات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت میں بھیجنے کا جو صفات بیان کیا ہے کہ آپ امت کے حق میں کیا سوچتے تھے، داعی کو امت کے لیے کیا سوچنا چاہیے، تو اسی طرح عالم کو عوام کے لیے کیا سوچنا چاہیے، قرآن نے بیان کیا. لقد جاءكم رسول من انفسكم آگے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کیا پیارا نقشہ ہے، کتنا پیارا نقشہ، کیا پیارا انداز ہے کہ تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک رسول آیا. لفظ تمہیں میں سے ہے، من انفسکم، تم میں سے، یعنی گویا کہ انفسکم یہ اشارہ کر رہا ہے کہ نبی کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہے، وہ انسانوں کے قبیل میں سے ہوتے ہیں. ہاں، انسانوں کے قبیل میں سے ہوتے ہیں. اور انسانوں کی جو بشری ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں نبی پر بھی ہوں گی. بھوک کا لگنا، جیسے عام انسان کو بھوک لگتی ہے نبی کو بھی لگے گی. پیاس کا لگنا، خواہشات کا اٹھنا، اور دنیاوی جو ضرورتیں ہیں، ساری کی ساری حاجتیں جو بشری ہیں، جیسے ایک عام انسان کو ویسے نبی کو. تکلیف دیکھ کر درد کا اٹھ جانا، جیسے عام انسان کو ہوتا ہے کوئی تکلیف دیکھا تو اس کے دل میں درد اٹھے گا، تو نبی کو بھی وہ درد اٹھتا تھا. اسی کو نقشہ کھینچا، عزیز علیہ ما عنتم. تکلیف دے کر کے ان کو گرانی محسوس ہوتی ہے. ہاں، کیسے گرانی؟ نقشہ آپ کے سامنے، آپ علماء ہیں، صرف مذاکرے کے لیے بیٹھا ہوں. ایک صحابی رسول سے چوری ہو جاتی ہے، صحابی رسول سے چوری ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ. ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ سے جو اعمال بد ہوئے ہیں وہ کرائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، ہوئے نہیں ان سے. ہاں، ایک ہے کرنا اور ایک ہے ہونا، دونوں فرق ہے. چونکہ شریعت کو، دین کو، اسلام کو مکمل کرنا تھا نا، اسی لیے
علماء نے لکھا ہے کہ شریعت کے احکام بعض ایسے ہیں کہ جو نبی کی شان کے مطابق تو وہ نبی سے وہ کروایا گیا. مثلا نمازوں کا قضا ہونا نبی سے ہوا، یہ شان کے خلاف نہیں ہے، نبی کی شان کے خلاف نہیں، اسے نبی سے ہوا. نماز قضا ہوئی، ہاں آنکھ لگ گئی، آپ بھی سو رہے ہیں، اچانک نیند شعاع جب پڑتی ہے چہرے پر تو آپ جاگتے ہیں، کہتے ہیں اٹھو بھائی نماز قضا ہو گئی. پھر آپ صحابہ کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پھر آپ نماز فجر ادا کرتے ہیں. تو جو غلطیاں نبی کے شان سے ہے اور شان کے خلاف نہیں ہے تو نبی سے کرایا گیا. چونکہ شریعت کو مکمل کرنا تھا نا، تو نبی پر وہ چیز ہوئی کہ نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کی ادائیگی کی کیا شکل ہو، کھولا گیا، پھر قرآن اترا. لیکن جو نبی کی شان کے خلاف ہے وہ صحابہ سے کرایا گیا. چوری نبی کی شان کے خلاف تو چوری کرائی گئی. بہت سے ایسے آپ دیکھتے ہیں، آپ تو علماء ہیں. میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحابی سے چوری ہوئی، آپ نے حد نافذ کرنے کے لیے کہہ بھی دیا، آرڈر بھی دے دیا، صحابہ لے بھی گئے، ادھر ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اور ادھر رو رہے ہیں. حضور کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، اتنا درد ہوتا تھا، اتنا کوڑا ہوتا تھا، اتنے غم کھانے والے تھے، ذرہ تکلیف برداشت کی تھی، ذرا تکلیف برداشت کی تھی. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کاٹنے کا حکم دیا ہے اور آپ بیٹھ کر رو رہے ہیں. آپ ہی تو کاٹنے کا حکم دیا نا اور آپ رو رہے ہیں. کہ کاٹنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ اللہ کے فرمان کا مسئلہ تھا، اللہ کی حدود ہم آڑے نہیں بن سکتے. رو اس لیے ہوں کہ میری امت کا ہاتھ کاٹا، میری امت کے ایک فرد کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اس سے میں رو رہا ہوں. رشتہ یہ ہے، اسی لیے صحابہ کہتے ہیں باپ سے زیادہ آپ شفیق تھے، ماں سے زیادہ آپ مہربان تھے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، آپ کو نیکیوں کی آپ حریص تھے. یعنی آپ یہ تو اس امید میں رہتے تھے کہ میں صحابہ سے بھلائی دیکھوں، اچھائی دیکھوں، اور اچھائیوں کی طرف بڑھتے تھے. عموم طور پر سب سے، مشرک کافر اپنے سب سے، لیکن بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خاص طور پر ایمان والوں سے اور آپ خیر خواہی چاہتے ہیں. ہاں تو خدا کی قسم جس طرح نبی کا رشتہ امت سے ہے بعینہ، وہی رشتہ اس امت کے علماء کا عوام سے ہے. وہی رشتہ ہے. اب خدا کی قسم یہ پاکیزہ رشتہ ہے، اس رشتے سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے. مقدس رشتہ ہے، پاکیزہ رشتہ ہے. ہاں اس لیے آپ دیکھیں گے، آپ اٹھا کر دیکھیں گے، دیکھیے نا آپ کیسا ہے.
کہا گیا کہ نبی جی رشتے کی میں بات کر رہا ہوں. سورہ عمران کی جو آیت ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنا دیا کہ نبی جی آپ امت کے حق میں، عوام کے حق میں آپ نرم دل ہیں. لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، بدگو ہوتے، جی سخت مزاج ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا اور آپ سے جو چھپکے رہتے ہیں نا، تو یہ آپ سے دور بھاگتے ہیں، آپ کے قریب نہیں آتے ہیں، یہ دور بھاگتے آپ سے. کیسے چمکتے تھے، کیسے چپکتے تھے. اوف نقشہ، یعنی آدمی، میں چھوٹی زبان کا آدمی، آپ بڑے لوگ ہیں، بس مذاکرے کے طور پر میں کہہ دے رہا ہوں. کیا ادا ہے، کیا آپ نے امت کے لیے کیا ہے، کیسا نرم آپ تھے. روایتوں میں جو ملتا ہے بس آدمی ہم بول لیتا ہے اور سن لیتا ہے، لیکن اس کا تصور نہیں کر سکتا آدمی کیسا آپ نرم تھے. تصور نہیں کر سکتا. تو آپ تو ایسے تھے. آگے نقشہ جو کھینچا ہے کہ نبی جی اگر آپ کی شان میں ان کی طرف سے کچھ کوتاہی ہو جائے تو آپ درگزر کر دیا کیجیے. فاعفو عنہم، ہوگا، انسان ہے یہ آپ کے، آپ ان کے درمیان بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، ان کے سے آپ کام لیتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں. انسان ایک دوسرے سے میل جول ہونے میں کچھ ہو جائے گا، ہوتا ہے. تو نبی جی آپ فاعفو عنہم، آپ ان سے درگزر کر دیا کیجیے. آپ واستغفر لہم، لیکن اگر اللہ کے حق میں ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، اللہ کے حق میں ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو آپ ان کے لیے استغفار کیجیے. بتائیے نبی جی کو کہا اللہ کے معاملے میں اگر کوتاہی ہو جائے تو آپ استغفار کیجیے. آپ ہاں، کیسا نقشہ ہے. تو یہ نبی کا رشتہ جو امت سے ہے وہی رشتہ اس عوام کا ہونا چاہیے. ہاں، اتنا ربط ہونا چاہیے، اتنا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. عوام کو بھی علماء سے اتنا کیسے جوڑتے تھے عوام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے جوڑتے تھے. اوہ کیا کہنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں، جو علامہ ابن حجر مکی نے منبہات میں جو لکھا ہے، النظر فی وجہک، کیا نسبت، محبت، کیا محبت ٹپکتی وہ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزوں سے محبت اگر ہے تو میری پسند ہے، اگر دنیا کی چیزوں میں سے تو یہ ہے کہ میں نبی کا چہرہ دیکھتا ہوں، میرے سامنے نبی کا چہرہ ہو، یہی بہت محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ اس وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے، بلکہ پانی، وضو کا پانی قطرہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر پڑتا، آپ اس کو بخوشی بدن پر مل لیتے، بلکہ پانی تو چھوڑ دیجیے،
پانی تو چھوڑ دیجئے، تھوکتے تھے وہ زمین پر نہیں تھوک گرتی تھی، بلکہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر وہ تھوک پڑتی تھی اور اس کو فخر کی طور پر بدن پر ملتے تھے۔ بلکہ آگے بڑھیے تو ملے گا اوفو کہ خون دیا پچھنا لگوانے کے بعد کہ جاؤ پھینک دو اس خون کو۔ وہ صحابی گئے، گوارا نہیں کیا کہ اس خون کو پھینکا جائے، نبی کے خون کو پھینکا جائے، نہیں، گوارا نہیں کیا، بلکہ خون کو گئے اور پردے میں ہو گئے اور خون کو پی لیا۔ کیا محبت ہے، کیسا رشتہ مضبوط ہے۔ ہاں، یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ہے محبت۔ میرے دوستو بزرگوں، تو یہ علماء جو ہم بیٹھے ہیں، مذاکرے طور پر کہہ رہا ہوں، چونکہ ہم نائبین نبی ہیں، العلماء ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس حدیث کے تحت ہم نائبین نبی ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ امت کے درمیان اس طرح ہم رہیں جیسے نبی امت کے درمیان رہتے تھے۔ اس طرح ہے، اور یہی ہے، پہلے تو آدمی محنت کرتا ہے، محنت کرنے میں یہ طالب بنتا ہے، پہلے طالب بنتا ہے۔ عوام تو بیچاری کورا ہے نا، ان کا کوئی قصور نہیں جی۔ طائف کا وادی میں آپ پر پتھر برسایا جا رہا ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعائیہ جو جملہ نکل رہا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لفظ کیا لا رہے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ جانتے نہیں، نہ مجھ کو پہچانتے ہیں اللہ، نہ آپ کو پہچانتے ہیں، نہ مجھ کو پہچانتے ہیں نہ آپ کو پہچانتے، نہیں جانتے، اس لیے یہ حرکت کر رہے ہیں۔ عوام پہلے طالب بن کر جانا، بے غرض بن کر جانا اور ان پر محنت کرنا، جیسے نبی کا اعلان، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اعلان کروایا۔ بلکہ آپ دیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں جہاں نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ملے گا لا اسألکم علیہ اجرا، جہاں پڑھیں گے، چاہے آپ ہود علیہ السلام کا پڑھ لیں، جی لوط علیہ السلام کا پڑھ لیں، شعیب علیہ السلام کا پڑھ لیں، جس کا پڑھ لیں، نوح علیہ السلام کا پڑھ لیں، لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ اجرا۔ بے غرض بن کے جانا اور طالب بن کر کے جانا، طالب بن کر کے جانا۔ اور آگے جو ہمارے حضرت کہا کرتے موضوع الفقاص رحمۃ اللہ علیہ، چترا والے آپ لوگ دیکھے بھی ہوں گے، ادھر سفر ہوا ہے ان کا، تو فرمایا کرتے تھے عبدیت کس کو کہتے ہیں مولانا؟ عبدیت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت بہت بڑے آدمی تھے، ہم لوگوں نے پہچانا نہیں ہے سر، بہت بڑے آدمی تھے اور بہت علم والے تھے۔ جو علماء دل کی نگاہوں سے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ حضرت
متقدمین میں جو علماء رحمہ اللہ گزرے نا وہ تھے، متقدم متاخرین میں کہتے ہیں، متقدمین میں جو علماء رحمہ اللہ گزرے تھے وہ تھے حضرت۔ متاخرین کی تو باتیں نہیں کرتے، جو جن کو اللہ نے دی ہے دل کیا اور حضرت کو جو ہے دیکھا ہے، تو حضرت کہتے تھے کہ عبدیت کس کو کہتے ہیں؟ عبدیت کہتے ہیں مخلوق کی تذلیل میں عزت تلاش کرنا، مخلوق کی تذلیل میں عزت تلاش کرنا، اس کا نام عبدیت ہے۔ کہ نبی محنت میں جا رہے ہیں تو آپ عزت تک گوا دے رہے ہیں کہ آپ کے چہرے پر تھوکا گیا، اتنی ذلت میں لوگوں نے آپ کو لایا، اتنا تذلیل کیا، تھوکا، چہرے پر تھوکا، جس کو گھناؤنا حرکت کہہ سکتے ہیں، چہرے پر پتھر مارا، آپ کے گردن پر اوجھڑی ڈال دی، آپ طالب بن کر جا رہے ہیں اور بے غرض بن کر جا رہے ہیں، اور مخلوق کی تذلیل میں پھر آپ کو عزت مل رہی ہے۔ کیا مقام ملا؟ جب آپ طالب بنے تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ مطلوب بن گئے، وقت آیا تو مطلوب بن گیا، اور پھر آپ کو کیا عزت ملی؟ اوہو کہ اب آپ کے تھوک کو جنہوں نے تھوکا تھا اب آپ کے تھوک پر زمین پر گرنے نہیں دیں گے، ہم لیں گے اور چہرے پر بنیں گے۔ یہ ہے عزت، یہ ہے مقام اور مرتبہ، کہ آپ کے خون کو زمین میں دفن نہیں کریں گے، اپنے بدن میں دفن کریں گے۔ خون بہانے والوں نے یہاں تک کر دیا آپ کے ساتھ کہ اب آپ کا خون بہے گا، زمین پر دفن کریں گے نہیں، آپ اپنے بدن میں دفن کریں گے۔ تو پہلے طالب بنے اور مخلوق کی تذلیل برداشت کی تو اللہ نے یہاں تک اٹھا دیا۔ اسی لیے آپ کی صفات میں ہے کہ آپ کبھی بھی لوگوں نے چاہے جتنا ستایا ہو، کبھی بھی آپ کے دل میں انتقام کا جذبہ نہیں آیا۔ لفظ ہے لا ينتصر لها، کبھی بھی آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ لیا ہو، بلکہ بدلہ لینا تو بدلے کا آپ نے سوچا ہو، ایسا بھی نہیں ہوا۔ نہیں، تو یہی بعین ہی رشتہ ہے ہمارا اور آپ کا۔ اسی لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں ہے کہ اگر خواص کا جذبہ انتقام کا ہو جائے گا تو خواص کام نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے۔ جذبہ انتقام کا نہیں، عوام سے چپ تو ہوگی۔ ایک غیر آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا، معلوم آپ لوگوں کو، آپ لوگ تقریر و بیان میں کہتے ہوں گے، تو واقعہ کس کے لیے؟ وہ ہمارے لیے اصل ہے۔ ہاں، ہم علماء کے لیے ہے، ہم علماء کے لیے ہے کہ غیر آیا مسجد میں پیشاب کیا اس نے، اب صحابہ دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے کہ مارے، ان کو روک کے کرنے، بھائی روکو مت، اس کو پورا پیشاب کرنے دو۔ پورا پیشاب کیا، اور اس کے بعد آپ نے بلایا اور اس کو سمجھایا۔ وہ سمجھانے کا انداز اور وہ شفقت اور وہ مہربانی اور وہ ان کے ساتھ جو آپ نے معاملہ کیا، اتنا متاثر ہوا
وہ اسلام لے آیا اور کہا کہ خدا کی قسم آج تک ہم نے ایسا استاد نہیں پایا، ایسا شفیق استاد ہمیں نہیں پایا۔ دیکھنا یہ کہ ہم میں ہے وہ چیز کی نہیں، ہم میں وہ چیز ہے کہ نہیں، تو ہم نائبین نبی ہیں۔ ہم میں ہو کہ نہیں، ہمارے اندر عوام کو لے کر چلنے کا جو ایک مزاج چاہیے وہ مزاج ہے کہ نہیں۔ برا نہیں مانیں گا، بالکل مذاکرے کی بات نہیں کروں، برا نہیں مانیں گا، پہلے معاف کر دیجیے گا۔ عام طور پر ہو جاتا ہے جماعت والے تو ایسے آگے کرتے رہتے ہیں، تھوڑی بہت ہو گئی، ارے جماعت والے ایسے کر لیتے، نہیں بالکل نہیں۔ یہ انداز تو بالکل نہیں۔ بلکہ آپ بلائیے نا، محبت سے بلائیے، اے بابو آپ ایسا کر رہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیلتا نرم دل بنیے نا۔ ہاں، آپ نے محبت اور شفقت سے جو امت کو آپ نے پڑھایا سکھایا اور ان تک آپ نے اللہ کا پیغام جو پہنچایا ہے، اسی کا بدلہ ملا کہ آپ کے تھوک کو چاٹتے ہیں۔ آج خدا کی قسم میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں کسی کو پڑھا دوں، میرے ذریعے وہ حافظ بنا، عالم بنا، میری محنت اس پر لگی، اس بچے پر، تو کیا وہ بچہ میرا قدردان نہیں ہوگا؟ میری جوتیاں سیدھی نہیں کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ ہم نے سب کچھ کھپایا اس کو، محبت سے، نرمی سے دیا ہے، کرے گا؟ دیکھ رہے ہیں ہاں، تو کچھ وہ کہتے ہیں نا، کس کا شعر ہے وہ؟ کس کا شعر ہے وہ؟ ارے کیا ہے وہ؟ دانا خاک میں مل کر کیا ایک مصرع کیا ہے امام صاحب؟ مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہو۔ اپنے کو پہلے مٹانا نہ پڑے گا۔ نبی کی ذات کتنی اونچی ہے، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی اونچی ہے۔ وہ کیا ہے، بادل خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، جس کو علامہ جامی نے کہا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن آپ نے کتنا مٹایا، عوام کے سامنے آپ نے کیسا بھلایا پلایا اپنے آپ کو، کیسی آپ نے محنت کی ہے۔ ہاں، مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہاں، تو پہلے یہ، اس لیے میں شروع میں کہا تھا کہ ہمارا رشتہ، اس امت کے علماء کا رشتہ عوام سے بعینہ وہی ہے جو اس امت کے نبی کا رشتہ امت سے ہے، بعینہ وہی ہے۔ جیسے انہی صفات کا حامل ہم علماء کو ہونا چاہیے، جس صفات کے حامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہی صفات کے حامل۔ پھر کام بنے گا، درد ہونا، کڑنا، اور اپنی ذاتی زندگی کو عوام سے کئی گنا، اس کو کیا کہہ لیجیے آپ، کئی گنا اوپر کرنا چاہیے۔
ہاں مولانا سید منت اللہ رحمانی امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ملفوظ پڑھا میں، آیا تھا ایک مرتبہ وہ نقیب میں، تو ملفوظ میں پڑھا ان کا، کیا پڑھا، بہت اچھی بات، وہ اصل حدیث سے اخذ کیا انہوں نے، اور حدیث بھی ہے، ان کا ملفوظ میں پڑھا کہ جب علماء نوافل کا اہتمام کریں گے تب عوام فرائض پر آئیں گے. بہت پتے کی بات لکھی ہے. جب علماء نوافل کا اہتمام کریں گے، نوافل، تب عوام فرائض پر آئیں گے. اور علماء اگر صرف فرائض پر ہو تو عوام میں حرام کا دروازہ کھل جائے گا. یہ آپ کو سیرت سے ملے گی، یہ چیز سیرت سے ملے گی. کہ نبی کی ذات ہر وقت آگے ہے، ہر چیز میں، ہر چیز میں. چاہے وہ ذاتی معاملات کے اعتبار سے ہو، ذاتی عبادت کے اعتبار سے ہو، خدا سے تعلق کے اعتبار سے ہو، ایمانیات کے اعتبار سے ہو، معاشرت کے اعتبار سے ہو، دیکھیں گے تو نبی کی ذات زیادہ ملے گی آگے سب سے، عوام سے. ہاں نمونہ ہے. بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے والا ہوں. آپ خود فرما رہے ہیں. تو یہ نمونہ بنا، ان کی ذاتی زندگی خود نمونہ ہونا ان سے بڑھ کر. اسی لیے دیکھتے ہیں آخر وہ اذکار جو مسنونہ ہے یا دعائیں جو مسنونہ ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ آخر نبی سے ثابت تو ہے نا. ہر وقت کی دعا، کیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاتے کہاں حضر سفر جس جگہ وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ذاتی زندگی اس کی ایسی ہو کہ لوگ دیکھ کر کے نمونہ آپ کے پیچھے چل پڑے. ہاں اس لیے ہمارا ہر عمل ان کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے، اور ہم ان کے حق میں شفیق ہو، رحیم ہو، اور پھر ان کو لے کر کے چلیں گے اور بے غرض اور بے طلب بن کر چلیں گے تو انشاءاللہ اس کا نفع خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء آگے بڑھ کر کے ہم تھام لیں ان کو. ہاں چونکہ ہم نبی کے نائب ہیں، ہماری ضرورت ہے. اسی لیے ملفوظ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مولانا رحمۃ اللہ کے ملفوظ ہے، کتاب ملفوظات مولانا رحمۃ اللہ علیہ، ایک کتاب ہے جس کو جمع کیا ہے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو اس میں بعض ملفوظات کو جمع کیا تھا حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی، انہوں نے بھی جمع کیا. تو اسی میں ویٹ بھی ہے اسی کتاب میں ملفوظات. وہاں جو ان کا ہے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ملفوظ ہے، مرتب تو یہی ہے اصل پورا، لیکن اس میں ان کا بھی ملفوظ لے لیا ہے. تو مولانا ظفر احمد صاحب اس تھانوی یہ نقل کرتے ہیں، عجیب بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولانا رحمۃ اللہ بیمار چل رہے تھے تو میں عیادت کے لیے گیا، میرا دل چاہ چلے عیادت کر لیتے ہیں. تو یعنی عجیب بات، یعنی کہ علماء کی قدر کیا تھی اور علماء سے کیا چاہتے تھے آپ. ہاں ہمیشہ مطمئن نہیں رہتے تھے کاش کہ علماء اس کام کو سنبھال لیں اور ہم دنیا سے چل بسے. علماء لے، چونکہ یہ نائب نبی ہیں تو یہ اصل تو کام نہیں کا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، ڈائریکٹ خطاب علماء کا ہے، پہلی ذمہ داری تو علماء کا ہے کہ یہ اس کام کو سنبھالیں.
اور عمومی طور پر کنتم خیر امت اخرجت للناس پوری امت ہے، عمومی طور پر سب کی ذمہ داری ہے، لیکن خصوصی طور پر ذمہ داری تو اس امت کے علماء کی ہے۔ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس میں ہمیشہ اس کے متفکر رہتے تھے، کاش کہ اس کام کو علماء سنبھال لیتے ہیں، کاش کہ اس کام کو علماء سنبھال، بلکہ آپ کبھی کہیں خط لکھتے، عام طور پر زیادہ خطوط مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملے گا آپ کو، چونکہ یہ سید خاندان کے ہیں نا مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے جو القاب پڑھیے گا آپ، مکاتب مولانا رحمۃ اللہ علیہ کتاب چھاپی انہوں نے، اس میں جو پڑھیے گا تو عجیب ملے گا، عجیب عجیب القاب سے نوازتے تھے مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا رحمۃ اللہ علیہ، جو میں پڑھا تو میرے ذہن سے اوپر بھاگ گیا، عجیب عجیب القاب، اللہ اکبر، بہرحال تو اس میں لکھا ہے ملفوظ میں کہ مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آئے ملاقات کے لیے، تو لوگوں نے ملاقات کے لیے کہا، پوچھا انہوں نے آ کر مرکز سے کہ بھائی حضرت کہاں ہے؟ کہ حضرت کمرے میں ہیں، وہ بنگلہ والی مسجد شاید گئے ہوں گے آپ لوگ تو دیکھے ہوں گے، ابھی کا نقشہ اور ملے گا آپ کو، لیکن کمرہ وہی ہے، پہلے ہاؤس تھا، جیسے سیڑھی چڑھتے تو پہلے ہاؤس ملتا، اس کے بعد وہ کمرہ ملتا، اب کمرے میں مولانا کا اثر ٹھہرنا ہوتا تو وہی قیام رہتا تھا۔ تو مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہاؤس کے قریب گئے اور چڑھے، تو جو مولانا کو پہچانتے تھے حضرت ظفر صاحب تھانوی کو، انہوں نے چلا کر کہا کہ حضرت حضرت مولانا تھانوی آ گئے، مولانا تھانوی آ گئے، مولانا تھانوی آ گئے، مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور چادر اوڑھے ہوئے تھے، سردی کا زمانہ تھا، تو اتنا تپاک سے بیٹھ کے، چونکہ مریض تھے وہ، تو چرپا پہ لیٹے ہوئے تھے، تو تپاک سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ ہاں، اور اسی طرح یہ کہتے کہتے حضرت تھانوی ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ داخل ہو گئے اور جا کر مصافحہ کیا، اور جیسے مصافحہ کیا ویسی خیریت پوچھی حضرت ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت کیا حال ہے، حضرت کیا حال ہے؟ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ کیا درد بھرا لفظ ہے، بے ساختہ نکلا ان کی زبان سے، جو ملفوظ میں نقل ہے، بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانم، بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم، بچکار خواہی آمد۔ علماء سمجھ گئے ہوں گے کیا درد ہے اس میں، خیریت پوچھی اور زبان سے یہ بے ساختہ ہے، جس کو کہتے ہیں وہ عام طور پر کیا بولتے ہیں اس کو، بدہی طور پر یہ اشارہ ہے ان کے در سے۔ بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم، بچکار خواہی آمد۔ کہ مولانا اب تو میری جان ہونٹ پر آ چکی ہے، روح اب نکلنے والی ہے، بلبم رسیدہ جانم، جان روح میرے ہونٹ پر یہ جان آ کے لٹکی ہوئی ہے، بالکل آخری وقت ہے، آپ آ جائیے، تو بیا آپ آ جائیے، میں زندہ ہو جاؤں گا، تو بیا کے زندہ مانو، آپ آ جائیے ہم زندہ ہو جائیں گے، وہ کہ آپ کے آنے سے مجھ کو زندگی مل جائے گی۔ یعنی کتنی قدر تھی دل میں کہ کاش کے علماء ہاتھ میں لے لیتے، آپ آ جائیے ہم زندہ ہو جائیں گے۔ ہاں، اور بلکہ لکھا ہے، عجیب بات ہے، اوفو، اس میں لکھا ہے کہ میں فرض نماز کھڑا ہو کر، اگر میں معذور ہوں، بیمار ہوں، تو میں فرض نماز کھڑا ہو کر کے پڑھنے کے بجائے بیٹھ کر پڑھوں، یہ تو گوارا ہو سکتا ہے، لیکن میں
بیمار رہ کر کے میں دعوت کا کام چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عجیب کیا طاقت آ جاتی تھی بدن میں۔ اس میں لکھا ہے کہ مولانا آزاد صاحب جو آزادی ہند میں حصہ لیا انہوں نے، ایک بیماری میں عیادت کرنے کے لیے گئے تو ایسی حالت تھی کہ مولانا سے مسافہ بھی نہیں کر سکتے تھے، ایسی حالت تھی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بس چارپائی پر بیٹھ کر کے مولانا آزاد صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے مسافہ کیا۔ اس کے بعد علیمہ ندوی لکھتے ہیں کہ مجھ کو بلوایا گیا اور پھر میں آیا تو مجھ کو کان میں کہا کہ تم میرے ہونٹ کے قریب اپنا کان کرو اور جو میں کہوں وہ مولانا سے نقل کرو۔ مولانا کہتے کہ میں کان میں قریب کر دیتا ان کے ہونٹ سے، وہ کچھ کہتے تو میں مولانا آزاد صاحب سے کچھ کہتا، پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ 2-4 ہی منٹ گزرے تھے کہ حضرت کی طاقت پتہ نہیں کہاں سے آئی، اٹھ کر بیٹھے اور 1 گھنٹہ بات کی مولانا آزاد صاحب سے، اب پوری دعوت کی ذمہ داری پیش کیا۔ یہ چاہتے تھے کہ علماء ہاتھوں میں کام تو ان کا ہے، اسی لیے کہا تو بیا کے زندہ مانم، آپ آ جائیے مولانا ہم تو زندہ ہو جائیں گے، بس ازاں کے من نہ مانم، جب ہم ہی نہیں رہیں گے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اب پھر آپ آئیں گے تو کیا آئیے گا، اب آپ کا آنا کیا کام آئے گا، آئیے کام سمجھیے پہلے، دیکھیے میں کیا کام کر رہا ہوں، میرے کام کا نہج کیا ہے، مزاج کیا ہے، کیا میں کرنا چاہتا ہوں، کیا میں چاہتا ہوں اس سے۔ تو اس لیے علماء کا بہت بڑا مقام ہے، یہ نائبین نبی ہیں، واقعتاً بالواسطہ بلا واسطہ پہلے آپ مخاطب ہیں، اس کے بعد تو پھر عوام ہیں، اس لیے آپ سے پہلے ہی درخواست کی جاتی ہے کہ نہیں آپ پہلے اس کام میں اپنا حصہ لگائیں، جو جہاں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، ہرگز یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنا پیشہ چھوڑ دو کہ تجارت میں ہے، کوئی ملازمت میں ہے، کوئی پڑھانے میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، نہیں، ہر عالم کا اپنا اپنا کچھ نہ کچھ کام ہے، کوئی درس و تدریس میں ہے، کوئی تصنیف و تالیف میں ہے، کوئی اپنی امامت میں ہے، کوئی کہیں بھی ذمہ داری نبھا رہا ہے، ہر کام اپنا کرتا رہے، لیکن یہ کام جب اس کا تقاضا آ جائے تو اس کو بھی ہاتھ میں لے کر کے ہم کرنے والے بن جائیں، اس کی بھی ایک ترتیب بنا ہے۔ ہاں، اسی لیے حضرت مولانا فخر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مثال دے کر کے کہ دیکھیے بھائی، ایک حدیث پڑھانے والا حدیث پڑھا رہا ہے، محدث، ایک تفسیر پڑھانے والا تفسیر پڑھا رہا ہے، فقہ پڑھانے والا فقہ پڑھا رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کیے ہوا ہے انجینئرنگ پڑھا رہا ہے، انجینئر تو انجینئرنگ پڑھا رہا ہے، کوئی ماسٹری میں، ہر تاجر تجارت میں ہے، ملازم ملازمت میں، ہر آدمی اپنے شعبے میں مشغول ہے، لیکن جیسی اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائی، مؤذن نے لگائی آواز، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز لگی، اب فقیہ آپ کا فقہ پڑھانا بڑا نہیں چھوٹا ہو جائے گا، اے مفسر آپ کا تفسیر پڑھانا بڑا نہیں چھوٹا ہو جائے گا، اے محدث آپ کا حدیث پڑھانا بڑا نہیں اب چھوٹا ہو جائے گا، اے دنیا کے شعبوں میں لگنے والوں اب آپ کا ہر شعبے میں لگنا چھوٹا اب آ جائیے، اللہ اکبر کی آواز لگ گئی، اب اس اللہ اکبر کی آواز پر لبیک اب آ جائیے، مل کر کے اس کو اب جمع کیجیے اور جمع ہو کر کے ایک ساتھ نماز پڑھیے۔ اذان کا تقاضا یہ ہے، اذان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے شعبے میں ہے، لیکن اذان کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ آواز لگ گئی تو ہر شعبہ چھوڑ دے، اب آوے اس فریضے کو انجام دے، بے آئین ہی۔ اسی طرح حضرت فرمایا کرتے تھے معاذ الفقار رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر شعبے میں آدمی اپنا لگا ہوا ہے،
کوئی درس و تدریس میں ہے، کوئی تصریف و تعلیف میں ہے، کوئی مکتب میں ہے، کوئی امامت میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی دنیا کے شعبوں میں ہے، کہیں بھی ہے. لیکن جب دعوت کا تقاضا آ جائے، اور یہ ایک عمومی عالمی آفاقی تقاضا ہے، یہ عمومی عالمی آفاقی اجتماعی تقاضا ہے، یہ جب اس کا تقاضا آ جائے تب اس تقاضے کو آگے پیچھے کر کے اب اس تقاضے پر لبیک کہیں. اور دوستو بزرگوں، ابھی جو حالات ہیں دنیا کے، ابھی جو حالات ہیں دنیا کے آنکھوں کے سامنے ہیں، کسی سے ڈھکا چھپا تو ہے نہیں، کوئی ڈھکا چھپا حالات تو ہے نہیں بھائی، سب دیکھ رہے ہیں. اب تو دنیا مٹھی میں ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا مٹھی میں آئے گی، تو آ گئی. تو دنیا مٹھی میں ہے، دنیا مٹھی میں ہے، ہر ایک کے سامنے آیا ہے، بالکل آئینے کی طرح، جیسے آئینے میں چہرہ صاف دکھائی دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور حالات کیسے منڈلا رہے ہیں. خدا کی قسم، یہ حالات جو منڈلا رہے ہیں، اس کا علاج کا راستہ یہی ہے کہ جب بھی حق کے سامنے باطل آیا ہے تو حق کے سامنے باطل چکنا چور ہوا ہے، اگر یہ حق والے حق کی محنت کے لیے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے نہیں بات؟ باطل کو دندنائے گا، اس کا کام ہی دندنانا ہے. لیکن حق والے جب ٹک جائیں گے اور لے کر کھڑے ہو جائیں گے تو باطل پھر ایسا بھاگے گا نا، جاء الحق وزهق الباطل کا پھر وہ نقشہ سامنے آ جائے گا. کیوں؟ ان الباطل زهق، وہ تو ختم ہونے والے ہیں. لیکن شرط ہے کہ ہم اٹھیں، ہم چلیں. یہ اجتماعی عمل ہے، ہر ایک کا ہاتھ لگے اس میں. اسی لیے حضرت ایک مثال یہ بھی دیا کرتے تھے کہ میں دیکھو مثال دیا کرتے تھے کہ باطل کی مثال ایسی ہے جیسے جالا لگ جاتا ہے گھروں میں. جالا جی، گھروں میں کچرا ہو جاتا ہے، کچڑے ہو جاتے ہیں، گندا ہو جاتا ہے کپڑا، تو کیا کرتے اس کو؟ کیا کرتے اس کو؟ جھاڑو لگاتے ہیں، جھاڑو سے صاف ہو جاتا ہے کچرا. ہاں، لیکن جھاڑو سے صاف ہوتا ہے تو جھاڑو کے ایک ٹنکے سے صاف ہوتا ہے. ارے گھر کا کچرا جھاڑو کے ایک ٹنکے سے صاف ہوتا ہے کہ پورا جھاڑو ہے؟ پورے جھاڑو کے ٹنکے کو جمع کیا جاتا ہے، پورے کی طاقت لگتی تب کچرا وہ گھر کا صاف ہوتا ہے. ایک ٹنکے سے نہیں ہوتا ہے. اسی طرح یہ حالات ہیں، یہ کچرا کیا ہے؟ کچرا. ان کو ختم کرنے کے لیے اجتماعی طاقت چاہیے، اجتماعی محنت چاہیے، اجتماعی قوت چاہیے. جب یہ امت اس اجتماعی محنت اور طاقت کو لگا کر اور اس محنت پر کھڑا ہو جائے گی تو باطل انشاءاللہ باطل کا کچرا صاف ہو جائے گا. اسی لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی پیشن گوئی ہے. عجیب بات ہے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کون ہے پتہ ہے؟ حضرت معجز رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، جنہوں نے معجز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کام کو سنبھالا تھا. کہتے ہیں کہ دعوت کے فقیہ تھے وہ، اللہ نے بہت کھولا، بہت اونچے کیا کیا، خاندانی اونچا ان کا ہے، کیا کہنا ہے. بہرحال تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دعوت کی محنت جہاں سے چلتی ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہاں پر شرک کی بو بھی باقی نہیں رہتی، شرک کی بو بھی باقی نہیں رہتی. تاریخ شاہد ہے. مکے سے دعوت چلی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے دعوت کو چلایا تھا، مکہ مکرمہ سے. آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، نکال دیا لوگوں نے. لیکن ایک دن آیا کہ پھر آپ پلٹ کر مکہ آئے. آپ نے دعوت کی محنت شروع کی تھی شروع میں، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مکہ کا حال یہ ہے کہ وہاں شرک کی بو بھی نظر نہیں آئی کہ دعوت وہاں سے چلی تھی. دوبارہ اللہ نے
ہندوستان کو چنا ہے دعوت کی محنت کے لیے. ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ ہندوستان میں بھی شرک کی بو باقی نہیں رہے گی. ہاں آئے گا. اب اس کے لیے کیا ہے؟ قربانیاں ہیں. ماں سجاد نعمانی کا بیان سنتے ہوں گے اور ویڈیو میں آڈیو دیکھیں کیا کتنے پیشن گوئی سنا رہے ہیں سو. ہاں بہت اچھی اچھی خوشخبری سنا رہے ہیں. ہو رہا اور ہونے والا ہے. ہم لوگوں کی جان مال لگے گی ایسے تھوڑے ہوگا. کیا سمجھ رہے ہیں؟ نہ آج تک نہیں ہوا ہے. ہر کیا کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ نقشہ آئے گا. تیار رہے ہم لوگ. ارے آزادی میں ہمارے علماء نے کیا حصہ لیا تھا آپ کے سامنے؟ ہم تو خطبہ میں بیان کرتے ہیں تقریر. وہ تو وہ دن آئے گا. وہ دن آئے گا لیکن قربانی کے بعد. قربانی ہم کو دینی پڑے گی. ارے اگلوں نے قربانی دی ہم تک آج دین پہنچا ہے. ہم اپنی نسلوں کو دین میں دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے اندر دین کی بقا دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم کو انہیں قربانی دینا پڑے گا. وہ انگریزی کتاب پڑھا رہے تھے تو اس میں ایک قصہ گزرا. اس میں ایک نوجوان گزر رہا تھا, 20-25 سال کا نوجوان. اب چلا جا رہا ہے تو دیکھا ایک بڈھا بیچارہ خسٹ, ہاتھ پیر بھی جواب دے رہا تھا اس کا, اور گڑھا کھود کر پودا لگا رہا تھا, آم کا پودا لگا رہا تھا. پوچھا بوڑھے میاں دادا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا پودا لگا رہے ہیں. کس چیز کا؟ کہا آم کا ہے بیٹا. کہا کتنا دن میں یہ درخت پہ پھل دے دے گا؟ کہا لگے گا 2-4-10 سال لگے گا. کہ اتنا دن زندہ رہیں گے آپ دادا؟ چونکہ پیر اس کا لٹک رہا تھا بیچارہ, ایسا ہی کھڑکھڑا رہا تھا. کہ آپ زندہ رہیں گے دادا؟ کہا کہ سنو اگلوں نے لگایا تھا تو اس کا پھل ہم کھا رہے ہیں. اس کا پھل اور ہم لگا رہے ہیں اس لیے تاکہ ہماری نسل کھاوے. کیا جواب دیا؟ خدا کی قسم اگلوں نے بھی قربانیاں دی تھی, وہ بن صبر کر ہمارے سامنے ہے. کھانا ہم کھا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کہاں کچھ کر رہے ہیں. ارے ہاں مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیچارے درس میں کہا تھا, ترمذی کے درس میں, اگلوں نے کھانا بنا کر کے تمہارے سامنے ایسا ڈال دیا ہے جیسے ماں بیٹے کے سامنے ڈال دیتی ہے کھانا بنا, بیٹا کھا پلیٹ میں. اگلوں نے اس طرح ڈال دیا ہے, ہم کھا رہے ہیں. اگر ہم نے نہیں اگر قربانیاں دی نا تو ہماری نسل کہاں جائے گی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. بخارا کے سمرقند کے حالات سب سامنے ہیں, فلپائن کے فلسطین کے سب حالات سامنے ہیں, دیکھ لیجیے. اس لیے ہم کو تو آگے بڑھنا ہوگا, آگے قدم بڑھانا ہوگا. ہمارے اوپر ظاہر ذمہ داری آتی پہلے عوام کو لے کے چلیں گے. یہ ہمارا ساتھ دے کہ انشاءاللہ کہیں گے ہم ان کو لے کے چلیں گے پیار سے, محبت سے, جی کڑھن سے. ان کے لیے مانگنا ہوگا, رونا ہوگا, دھونا ہوگا, تو اللہ رب العزت ایک دن وہ دکھائے گا کہ انشاءاللہ ہندوستان میں وہ نقشہ آئے گا. لیکن قربانیاں کے بعد ان مع العسر یسرا, وہ تو طے ہے. قرآن کا فیصلہ قیامت تک کے لیے ہے, وہ نہیں کہ صرف اسی دور کے لیے تھا, آج کے لیے نہیں, تو قیامت تک کے لیے. قیامت تک کے لیے قرآن ہے تو یہ آیت قیامت تک کے لیے, ان مع العسر یسرا. کریں گے انشاءاللہ. ہمیں کو فیصلہ لینا پڑے گا. فیصلہ تو ہم کو لینا ہے جس دن آپ فیصلہ. اسی لیے ایک جماعت کو روانہ کر رہے تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, مولیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. اس وقت کیا ہوتا تھا کہ کہیں سے بھی جماعت آ جاتی تھی, کسی مسجد میں ٹھہرا تو جامع مسجد میں ٹھہرا دیے تھے. بہت سی جماعتیں میوات کے آئیں اجتماع ہوا تھا, تو بہت سی جماعتوں کو میوات والوں کو ٹھہرا دیے تھے وہاں جامع مسجد دلی میں. مرکز چھوٹی تھی اس وقت, جو مسجد وہیں ٹھہرا دیا تھا. بہت بڑی تعداد آ گئی تھی. تو وہاں حسین رحمۃ اللہ علیہ صبح حیات تھے, تو وہاں حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا مولیا رحمۃ اللہ نے کہ حضرت ارے کچھ نصیحت فرما دیجئے, اب رخصت ہوں گے یہ لوگ.
تو نصیحت فرمانے لگے. آپ دیکھتے ہوں گے جامع مسجد کے سامنے لال قلعہ ہے, دلی گئے دیکھیں جامع مسجد اور لال قلعہ سامنے ایک دم سامنے ہے ایک دم, بلکہ آپ کا مین گیٹ جو مسجد کا جو ہے جامع مسجد کا وہ, اور لال قلعہ کا مین گیٹ جہاں جھنڈا پھہرایا رہتا ہے 24 گھنٹہ, وہ ایک دم سامنے ہے, بالکل آمنے سامنے ہے. تو مولانا حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ جماعت سے بات کر رہے ہیں, کرتے کرتے جوش میں آئے. ہاں اوہو کیا کہنا ہے. حضرت قطب تھے, پتہ ہے کہ نا آپ کو, مولانا حسین احمد اللہ علیہ قطب تھے, بہت بڑے قطب تھے. ہاں مولانا شاہ عبد الحق صاحب شیخ ثانی, کوئی پڑھے مجھے یہاں کوئی ہے؟ ارے جو دارالعلوم میں شیخ ثانی سے محمد الحق صاحب پڑھے, انہوں نے بخاری کے درس میں عشاء کے بعد جو عام طور پر لگتا ہے, تو انہوں نے عشاء کے بعد جو وقت درس لگا اس میں انہوں نے سنایا تھا مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ اسی طرح مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے درس, تو پڑھاتے ایک صاحب آئے, بالکل یعنی سادہ لباس, بالکل اسی طرح, اور آ کر کے حضرت جو درس پڑھا رہے جہاں مسجد میں بیٹھ کر کے, دوروں میں دیکھے ہوں گے تو مسجد پر بیٹھ جاتے ہیں درس میں, اور ڈیسک پر وہ کتاب رکھی رہتی ہے, نیچے طلبہ رہتے ہیں تیپائی میں, تو آ کر کے مسجد پر بیٹھ گئے اور کان میں کہا جا کر کے کچھ, اور کان میں کہا کر اور انہی کے ران پر سو گئے, انہی کے ران پر ہاں سو گئے. اب جب تک سوئے تب تک حضرت پڑھائے نہیں, سوئے رہے تو آپ چپ چاپ بیٹھے رہے, 2-4-5 منٹ سوئے وہ, بس 2-4-5 منٹ سوئے, اس کے بعد کان میں کہا کچھ اب چل نہیں ہے. اب حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کے طلبہ کیسے ہوں گے اس وقت کی, کتنے ذہین ہوں گے, کیا کہنا. حضرت نے جب چلے گئے حضرت کہا چلو پڑھو آگے بھائی, کہا کہ حضرت پڑھیں گے نہیں, کہا بھائی کہا بتا دیجئے کہ آپ کیوں خاموش رہے, اگر وہ بزرگ کون تھے جو کان میں کچھ کہا اور آپ چپ ہو گئے, آپ پھر کان میں کہا وہ چلے گا اور آپ پڑھانا شروع کر دیا, بتا دیجئے کون ہے. کہا کہ تم لوگوں کو اس سے مطلب نہیں, یار پڑھو کو تھے آ گئے تھے. کہا نہیں حضرت بتائیں گے تب تک آگے بڑھیں گے نہیں. اچھا, کہا کہ سنو یہ قطب تھے, اللہ رب العزت کا نظام ہے, باطنی نظام یہ ہے کہ دنیا کے حصوں کو تقسیم کرتا ہے اور ایک ایک قطب کو دے دیتا ہے علاقہ کے, ان علاقوں کو اتنا آپ دیکھیے, اتنا آپ دیکھیے, اتنا آپ دیکھیے, اتنا آپ دیکھیے. قطب کے ابدال کے حصے میں بانٹ دیا جاتا ہے. ہاں ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ دیکھ رہا ہے مودی اور ہیمنت نارائن اور یہ فلان ماں, خدا کی قسم ان کی کیا حیثیت ان کی ہے. ارے آپ کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں تو وہ تو چھوڑ دیجیے, ہمارا جو آلولہ گزرے ہیں ان کی کیا حیثیت, خدا کی قسم کو حیثیت. یہ دیکھ رہے ہیں حکومت کو, یہ چلا رہی دنیا, اللہ کا باطنی نظام چلتا ہے, باطنی نظام. تو علاقہ بانٹ دیا جاتا ہے دیکھنے کے لیے, تم اتنا سنبھالو, تم اتنا سنبھالو. چنانچہ کہا کہ بھائی دیکھو یہ نظام بٹا ہوا تھا ہر ایک کا حصہ, تو چونکہ وہ 6 مہینہ سے سوئے نہیں تھے, اللہ کتنا, ہاں, تو انہوں نے کان میں آ کر کہا کہ حسین 6 مہینہ سے سوئے نہیں ہیں, مجھے چند منٹ سونے دو, جب تک میں سوتا رہوں تب تک تم میرے علاقے کو بھی دیکھتے رہو, نگرانی کرتے رہو. پتہ چلا کہ خود حضرت بھی قطب, حضرت بھی کیا ہے, ارے دیکھنے لگے کس وقت آ جائے گا, ہم شبہ کو کیا اللہ کہ دیکھتے رہو. اور میرے ران پر سو گئے, چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ حسین اب نیند پوری ہو گئی, چلتے ہیں آپ, چلو دیکھ رہے ہیں, چلو پڑھو آگے. یہ تو مولانا حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح ان کے بارے میں بات آئی, اسے میں کہہ دیا جملہ معترضہ کے طور پر میں نے یہ کہہ دیا تھا آپ کو کہ حضرت کا مرتبہ یہ تھا. تو حضرت بیان کر رہے تھے جماعت والوں کے سامنے, جوش میں آئے, کہا کہ سنو خدا کی قسم یہ کام ایسا ہے نا کہ اس کام کے ذریعے سے یہ لال قلعہ کا جھنڈا گر جائے گا,
اور انگریز کی حکومت ختم ہو جائے گی. جوش میں جو آئے نا، اس وقت جتنے وہاں تھے انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم نے اسی وقت لال قلعے کے جھنڈے کو گرتا ہوا دیکھا کہ فوراً جھنڈا گر گیا. اور کچھ ہی دنوں میں پھر اللہ نے وہ موسم اور وہ موقع دیا کہ ہندوستان سے انگریز. ہاں کام ایسا ہے، خوشخبری دی، پیشن گوئی دی کہ کام کے ذریعے سے اس کا جھنڈا گرے گا اور ہندوستان سے انگریز بھاگے گا. اس لیے دوستو مل جل کر کے کرنے کا ہے. ہمارے اکابر نے کافی ساتھ دیا ہے، بڑے اکابر نے ساتھ دیا ہے، لگایا ہے، پودا لگایا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے، میوات کے سفر کافی دورہ کیا ہے. مولانا رائے پوری، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مرٹھی، ہاں شیخ زکریا علیہ رحمہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ارے بڑے بڑے جو علماء اس وقت کے علماء تھے. بہت باتیں بہت ذہن میں آ رہی ہیں لیکن اتنا واقع نہیں، یاد نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دوستو ہر ایک کے مل کر کرنے کا کام ہے. انشاءاللہ اگر ہم ہاتھ بٹا دیں گے، جو جہاں ہے، امامت میں ہے ہاتھ بٹا دیں، مکتب میں ہے وہ ہاتھ بٹا دیں، مدرسے میں ہے وہ ہاتھ بٹا دیں، انشاءاللہ کام چل پڑے گا اور ہر آدمی اس کو لے لے گا. اور کام کتنا عروج کو جائے گا یہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ کریں گے. اس لیے درخواست ہے کہ ہر آدمی کا ہم میں سے کسی کا نا کچھ نہ کچھ ترتیب بنے. مدرسے میں رکھ کچھ نہ کچھ ترتیب بنے. سب سے پہلی تشکیل تو ہماری وہی ہے کہ ہمارا کچھ نہ کچھ سال لگے، اعلیٰ بات ہے کہ سال لگ جائے. یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ علماء کا سال لگے. کیوں سال؟ اس لیے نہیں کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کے فیض کو عالم جانے اور آپ کا فیض عالم میں پہنچے اور آپ کی بھی اور ان کی بھی دونوں کو نفع ہو. ہمارا علم ہم کو بھی نفع پہنچائے اور دوسروں کو. اس لیے آپ سے تو دعا مانگے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ ہم آپ سے ایسے علم سے پناہ چاہتے ہیں جو ہم کو نفع نہ پہنچائے، ہمارے علم سے نفع پہنچے ہم کو بھی، عوام کو بھی، جی سب کو، پوری دنیا مل کر کے. اس لیے ہم کو سال کی تشکیل کی جاتی ہے. تو بتائیے سال کے لیے کون تشکیل کریں گے؟ آ جائیے، آئیے مفتی صاحب. دیکھیے ڈری ہے نہیں، ڈری نہیں ہے، چھوٹی ڈائری ہوگی. کہاں دیجیے؟ کون؟ مولانا اطہر صاحب سب کو جانتے پہچانتے ہیں، جلدی سے لکھ لیں گے. اچھا چلیے سب سے پہلے مولانا اطہر صاحب کا نام لکھیے، اپنا نام ایک نمبر پر. اور جن کا سال لگا ہوا دوسرے سال کے لیے بتاویں. ماشاء کہ اللہ. ہمارے مفتی عبداللہ صاحب ہیں ہاپوڑ کے، مولانا حفیظ اللہ صاحب، محمد ابو دردہ، خورشید عالم، ہمارے مولانا قاری خورشید صاحب. ہاں گرم چاہیے. سال دوسرا سال پہلا سال ہمارے مولانا دیکھتے. اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے. آئیے مولانا شہرت صاحب. اچھا مولانا شفیق صاحب. مولانا شفیق صاحب کون ہیں؟ آپ ہوئے کہاں ہوگا؟ اور آپ کس علاقے کا آپ ہیں؟ اچھا نہیں میں کون سا حلقہ آپ کا؟ اچھا مولانا نعیم صاحب ہوئے. ماشاء اللہ قبول فرما لے. اور بتائیے سال کے لیے جن کا 4 مہینہ لگا ہے وہ سال کی تکمیل کرے تو 8 مہینہ اور پورا کر کے سال پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں چل رہے ہیں. گر 2 جائے. سال پورا کر دیں گے. زیادہ اعلیٰ بات تو یہی ہے لگاتار. مولانا مشتاق صاحب اور مولانا اطہر صاحب لکھے نا اپنا. اور بتا
بتائیے اور علماء کرام بتائیں. یہ ہمارے کلکتہ سے آئے ہوئے جماعت میں ہیں. ہاں اچھا کلکتہ سے ہیں. جی میرا نام محمود الحسن. ماشاء اللہ. محمود الحسن مغرہار. اللہ قبول کرے. سال لگ گیا ہے لگے گا؟ اچھا لگے گا انشاءاللہ. اور بتائیں. اچھا ایسا کریں ہمارے طلبہ جو عربی پڑھ رہے ہیں وہ نیت کریں کہ ہم فراغت کے بعد جتنا پڑھنا ہے پورا پڑھ لیں گے ہے نا. عالم بن جائیں گے. فقہ یہ جو ہے کیا نام ہے تخصص فی الفقہ کریں گے. تکمیل ادب کریں گے. جتنا پڑھنا ہے افتاء کریں گے. سب کر لینے کے بعد 1 سال لگا لیں گے ہے نا. کون لگائیں گے بولیے تو سب پڑھ لیں گے. جتنا آپ کو پڑھنا ہے پورا پڑھ لیجیے گا مکمل تعلیم کے بعد. ماشاء اللہ. چلیے آپ سب کو اللہ قبول فرمائے. آمین. اچھا اب اس میں جو عوام طبقہ ہے وہ بتائیں 4 مہینہ کے لیے جن کا 4 مہینہ لگا ہے بیرون کے لیے بتائیں گے. اور بتائیں 4 مہینہ بتائیں. اور کون ہے مقصود بھائی. اور بتائیں اور کون ہے. ہاں ماشاء اللہ مزمل. اور آپ عظیم الدین. آپ حاجی ناصر. اور بتائیں. چلیے یہ بہت مبارک مجلس ہے. علماء کی مجلس ہے. قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. کھڑے ہو جائیے ہمت سے. یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اللہ قبول فرمائے. مشتاق صاحب یہاں کھاڑی والوں میں مشتاق کیوں نہیں لکھے؟ ہاں 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 ٹھیک ہے مولانا. چلیے مولانا مشتاق سال کے لیے 4 بجے نہیں کی. ان کا تو ان کا ادب یہی ہے کہ 4 سال میں لکھا جائے. پھر ناقدری ہو جائے گی. پھر ان کا 4 مہینہ لکھنے سے عالم کی سال ہے. اور بتا دیں نوری جو علماء حفاظ آئے بتائیں. جو حفاظ کرام ہیں وہ 4 مہینہ بتائیں. حفاظ کرام قرآن حضرات 4 مہینہ بتائیں. آپ کہاں سے شلہ ہیں؟ مدرسے کے ہیں. ہاں کیا ہیں آپ قاری ہیں یا عالم ہیں؟ آپ کا گیا کچھ آئے آپ کا بھی آ جائے. کچھ ترتیب آئے. سال لگائیں گے 4 مہینہ سال کے لیے. مولانا شرافت حسین صاحب قاسمی اشاعت حافظ مولانا شرافت صاحب ہوئے. آپ حافظ مبارک صاحب 4 مہینہ. مولانا شرافت صاحب کا سال 52 ڈیہ 52 ڈی ہے نا. ہاں مولانا فرید صاحب کون ہوئے؟ ٹھیک ہے مولانا. اللہ قبول فرمائے. اور ایک آخری درخواست یہ ہے کہ دیکھیے جماعتیں نکلتی ہیں 4 مہینے کی چلوں کی. اس میں عالم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جو حق ملنا چاہیے نہیں مل پاتا ہے. نہ ان کے مسائل صحیح ہوتے ہیں, نہ ان کا قرآن صحیح ہوتا ہے, نہ ان کی نمازیں صحیح ہو پاتی ہیں. سب ایک طرح کے ہوتے ہیں تو وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے. ضرورت ہے کہ اس میں علماء ہمارے ساتھ میں رہیں, چلیں پھریں. دیکھیے بعض علاقے کی جماعتیں آتی ہیں تو وہاں کے ایک جماعت میں 2-2 3 عالم ہوتے ہیں. سارا قرآن درست ہو کے جا رہا ہے, نمازیں صحیح کر کے جا رہے ہیں.
اس لیے آپ حضرات کچھ بتاویں چلے کی ترتیب میں، کم سے کم ایک چلہ لگے اس سال بتاویں تو ابھی سے لے کر رمضان تک میں کن کا لگے گا، علماء میں سے، حفاظ میں سے، ائمہ میں سے، ابھی سے رمضان تک میں کم سے کم ایک چلہ جو ہے جن کا لگے گا، سال جن کا شروع ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، باقی ان کی علامت جو ہے اچھا نکلے ہوئے ہیں اور نکلتے رہیں گے بہت اچھا۔ اور بتاؤ اسی طرح سے ابھی سے رمضان تک، شوال تک، ان کا سال میں آ گیا تو رمضان سے پہلے ان کو جو ہے ان کی ترتیب بن جائے ہے نا، تاکہ اسی سال میں ان کا ہو جائے، دسمبر سے پہلے ہے نا، ہاں چاہے دسمبر کی 31 تاریخ کو نکل جانا ہے لیکن 22 میں نکلنا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اگر 2022 میں چڑھ جائے گا 2022 میں آپ نکل گئے۔ چلیے اور کوئی بتائیں گے؟ نیت کریں اپنی ترتیب بناویں گے انشاءاللہ، جیسا کہ بات آئی اپنے مدرسے میں، اپنے امامت میں، اپنے جہاں جس شعبے میں جہاں جو رہ رہے ہیں وہاں ہم اس سے جڑ کر کے چلیں گے اور ہم ان کی نگرانی کریں گے، ان کی رہبری کریں گے، رہنمائی کریں گے، ان کے ساتھ مل کے تعلیم کراویں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورہ کریں گے، ان کو فکروں میں آگے بڑھائیں گے، کریں گے۔ آپ جب رہیں گے تو یہ آپ کے صحبت میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور صحیح رخ پر جو ہے کام ہوگا۔ اس علاقے میں جہاں علماء ہوتے ہیں وہاں کام صحیح رخ پر ہوتا ہے، اور جہاں علماء نہیں ہوتے ہیں وہاں وہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ حضرات جہاں جس جگہ ہیں کہ ہم اپنے ان شعبوں میں رہتے ہوئے دعوت کی فکر ہم کریں گے انشاءاللہ، ان کے ساتھ ٹھیک، دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین ویا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على الأعداء كأعداء الإسلام والمسلمين، فانصرنا على الأعداء كأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب دينك وحب من يحبك، اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة،
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ یہ علماء کا مجمع ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ اس مجمع میں آپ نے ان کو جوڑا ہے. یا اللہ محض آپ ہی کے فضل سے یہ جوڑ ہوا ہے، آپ ہی نے ہمارے قدم میں طاقت دی جو ہم اٹھا کر یہاں تک آئے. یا اللہ یہ علماء کا مجمع ہے، یا اللہ یہ بچوں اور طلباء کا مجمع ہے، عوام کا مجمع ہے. یا اللہ یہ آپ کے نائبین نبی کے نائبین کا مجمع ہے. یا اللہ ان کے سامنے یا اللہ ہم نے جو لب کشائی کی ہے یا اللہ اس کا آپ اس میں جو کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوئی آپ معاف فرما دیجئے. یا اللہ آپ معاف فرما دیجئے، سب سے بڑے قصوروار میں ہوں. یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ اس مجمع کے صدقے علماء کے صدقے ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ یہ علماء آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا اللہ، اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی اور پوری امت کی مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں. یا اللہ ہمارے ہاتھوں کے لاج رکھ لیجئے، ہاتھوں کے پھیلانے کی لاج رکھ لیجئے اور ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ مغفرت فرما دیجئے، پوری امت کو معاف فرما دیجئے، پوری امت کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے یا اللہ بیوی بچوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے یا اللہ رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے، دادیالی نانیالی سسرالی جتنے رشتہ دار ہیں سبوں کی مغفرت فرما دیجئے. زندوں کی مردوں کی، بڑوں کی بچوں کی، جوانوں کی مردوں کی عورتوں کی سبوں کی مغفرت فرما دیجئے. مغفرت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ پوری انسانیت میں ہدایت کو عام اور تام فرما دیجئے، ایک ایک کو ہدایت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ایک ایک کو ہدایت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے، دیر اور دور کے لیے قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس مجمع میں بیٹھ کر کے یا اللہ یہ علماء کا مجمع، عوام کا مجمع، ذمہ داروں کا مجمع ہے، طلباء کا مجمع ہے. یا اللہ اس میں جو ہم نے ارادے کیے ہیں، عزائم کیے ہیں، یا اللہ آپ قبول فرما لیجئے، ان عزائم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ ہی ہمیں نام لکھنے کی توفیق دے رہے ہیں ارادے کہ یا اللہ ارادے کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ ہی طاقت دیں گے، آپ ہی توفیق دیں گے. ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر اور اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے. اے کریم آقا یا اللہ یہ مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یا اللہ ان کی کیا کیا ضرورت ہے تو اچھی طرح جانتا ہے، سبوں کی جائز ضرورتوں مرادوں پورا فرما دیجئے. یا اللہ جتنے بھی یا اللہ مراکز ہیں، مدارس ہیں، مکاتب دینیہ ہیں، یا اللہ اسی طرح دینے یا اللہ ٹھیے ہم تنظیمیں ہیں، خانقاہیں، سبوں کے حفاظت فرما دیجئے، سبوں کے حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ خصوصاً مدارس دنیا پر حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ باطل کی نگاہیں مراکز پر اور مدارس پر، دینی ٹھیوں پر ہے. یا اللہ ان کی یا اللہ نگاہوں کو یا اللہ موڑ دیجئے، ان کی اسکیموں سے، باطل کی اسکیموں سے ہمیں بچا لیجئے، ہمارے مدارس کو بچا لیجئے، ہمارے مراکز کو بچا لیجئے، ہماری خانقاہوں اور یا اللہ دینی ٹھیوں کی یا اللہ حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ جہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجتی ہیں یا اللہ ان پر ان کی نگاہ باطل کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، ان کو برباد کرنے کی فکر میں ہے. یا اللہ ان کی پلانے کو فیل فرما دیجئے، ان کے جتھوں میں یا اللہ تفریق ڈال دیجئے، ان کی اجتماعیت کو ختم فرما دیجئے، ان کی اسکیموں کو فیل فرما دیجئے. یا اللہ اگر ان کو ہدایت مقدر ہے یا اللہ ہدایت سے نواز دیجئے، ہدایت سے نواز دیجئے. یا اللہ اگر ہدایت مقدر نہیں ہے تو یا اللہ ایسے لوگوں سے آپ ایسے لوگوں سے اس دھرتی کو پاک کر دیجئے. یا اللہ تمام مدارس کی اللہ اور مدارس کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ اسلامی ممالک کی بھی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، ان کی جان مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے. اے کریم آقا یا اللہ جہاں جہاں مسلمان جس طرح پریشان حال ہیں ان کی
کی پریشانی کو دور فرما، جو ناحق مقدمات میں محفوظ ہیں ان سے رہائی کی شکل صورت پیدا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی یا اللہ بہترین انتظام فرما، یا اللہ جو نکاح کے قابل یا اللہ بچے اور بچیاں ہیں یا اللہ ان کے جوڑ کا انتظام فرما، یا اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا متوقع ہیں ان کی جائز تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما، ہمارے اس جوڑنے کو قبول فرما، ہمارے اس جوڑ کو قبول فرما، یا اللہ اس جوڑ میں جنہوں نے جس طرح بھی حصہ لیا ہے یا اللہ رائے دے کر مشورہ دے کر کھٹ کر کے یا اللہ مہمانوں کے استقبال کر کے جس طرح بھی جنہوں نے حصہ لیا ہے تمام کو اپنے خزانے غیب سے بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدلہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما، ہمارے اس سفر کو قبول فرما، ہماری جناب کے ذریعے سے یا اللہ ہم تو یا اللہ نقل اتار رہے ہیں، ہم اصل کہاں کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے اسلام نے قربانیاں دی ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے یا اللہ، اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے، جو بھی ہم یا اللہ ان کی نقل اتار رہے ہیں یا اللہ اس نقل کو اثر سے بدل کر ہم سب کے لیے ہدایت کا اور ہماری نسلوں تک کی ہدایت کا مقصد کا فیصلہ فرما دیجیے، نسلوں تک یا اللہ دائی شدائی دین کے محدث فقیہ اور مبلغ پیدا ہو، اس کے آپ فیصلے فرما دیجیے، فیصلے فرما دیجیے، جیسے بنی اسرائیل میں یا اللہ ان کی نسلوں میں آپ نے یا اللہ نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا تھا، ہماری نسلوں میں بھی علماء صلحاء اور داعین کا سلسلہ جاری فرما دیجیے، داعین کا سلسلہ جاری فرما دیجیے، اے کریم آقا ہمیں دنیا بھی عطا فرما دیجیے اور دین بھی عطا فرما دیجیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما دیجیے، دنیا اور آخرت کے نقصان سے ہم سب کی پور پہ حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ آپ سے ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جنت ہمیں نصیب فرما دیجیے اور جہنم کا فیصلہ یا اللہ ہمارے لیے ختم فرما دیجیے، یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہمارے جو اللہ مرحومین دنیا سے جا چکے ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے اور جنت الفردوس کا داخل نصیب فرما دیجیے، یا اللہ جب تک دنیا میں رہیں دین کی محنت اور اس کی جد و جہد کے ساتھ زندہ رکھ اور محبت کمال ایمان پر نصیب فرما، محبت کمال ایمان پر نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ کو قبول فرما، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب. نمبر لے لیا